السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نوان نہایت اہم پیش رفت کے ساتھ اور کچھ بڑی ڈیولپمنٹس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو خبریں کچھ یوں ہیں کہ جناب شوکت خانم کے بارے میں ایک آپ نے مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے ایک پروپیگنڈا دیکھا ہے اور اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے، مجھے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم معنی خیز باتیں بھی ہیں جو مجھے آپ سے آج کے اس ویلاگ میں ڈسکس کرنی ہے، تو وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کے باقاعدہ آغاز کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں، اس وقت آپ سبھی جانتے ہیں کہ عمران خان نے زکوٰۃ کے $3 ملین باہر انویسٹ کیے تھے۔ شوکت خانم ہاسپٹل نے یہ رقم اپنی انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے 2008 میں غیر ملکی انویسٹمنٹ فرم میں انویسٹ کی، یہ سبھی جانتے ہیں، اور اگر جو لوگ نہیں جانتے وہ عمران خان صاحب کی 2015 کی ٹویٹ دیکھ لیں۔ اچھا، یہ وہ سال تھا جب دنیا کی معیشت ڈوب گئی تھی اور ہارورڈ انویسٹمنٹس میں تمام کمپنیوں کے پیسے ڈوب گئے۔ 2010 میں جب گلوبل اکانومی بہتر ہو گئی تو شوکت خانم کو اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی $3 ملین کی رقم واپس مل گئی۔ شوکت خانم کی ویب سائٹ پر جائیں اور شریف خاندان کی کمپنیوں کے برعکس آپ کو ہر سال کی سالانہ فائنینشیل رپورٹس مل جائیں گی، انویسٹمنٹ سے لے کر رقم کی واپسی تک تمام رسیدیں ملیں گی۔ جناب یہ کوئی میاں صاحب دے وہ نہیں قطری خات نہیں جتنے رسیدہ نہیں ملنیاں، یہ ایک بہت پیارا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ایک بہت پیاری فاؤنڈیشن ہے، اور اس فاؤنڈیشن سے لاکھوں لوگوں کی مدد ہو چکی ہے، اور اس کینسر جیسے موذی مرض سے لڑنے کے لیے، اس نامراد مرض سے لڑنے کے لیے ملک پاکستان کے اندر اگر بہترین ہاسپٹلز کی بات کی جائے تو لسٹ میں شاید ون اینڈ اونلی شوکت خانم ہی آتا ہے۔ تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ 2015 میں عمران خان صاحب نے جیسے کہ ٹویٹ کر کے بتا بھی دیا، لیکن کچھ ہمارے سڑک چھاپ لوگ، لکیر کے فقیر لوگ بغیر اس کی تفتیش کیے، بغیر معاملے کی تہہ تک پہنچے، بس فون پکڑیں گے، میسج آیا بڑے لیڈر کا، انہوں نے میسج ٹنگ کر کے رپلائی کر دینے، سر باس کام ہو گیا آپ کا۔ تو خیر ایسے نہ کیا کریں، تصدیق کر لینی چاہیے آپ کو۔ اور دوسری مزے کی بات، جب سے آپ لوگوں نے اسکینڈل شروع کیا ہے، 3 کروڑ سے زائد کی جو اس وقت فنڈز ٹرانسفرز آلریڈی شوکت خانم کو ہو گئے ہیں، تو اگر آپ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شوکت خانم جیسا جو ہاسپٹل ہے، جو کریڈیبل ہاسپٹل ہے، آپ کی ان چھوٹی سی بھونڈی باتوں سے اس کی کریڈیبلٹی میں فرق پڑے گا، تو یقیناً آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اور اس کا رزلٹ آپ یقیناً دیکھ چکے ہوں گے۔ خیر اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ جیو گروپ ہے۔ ظاہری بات ہے، انہوں نے کمپینز چلائی تھی، جیو گروپ نے اپنے لیڈران کی بات مانتے ہوئے انہیں منہ کی کھانے پڑی ہے۔ باقی نون لیگ کی کانفرنس اس وقت بڑی اہم ہے، جہاں پہ مفتیٰ اسماعیل صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کانفرنس کی ہیں، اپنے دکھ سکھ پھولے ہیں، اپنے جو ہے نا اندر کی جو آگ ہے وہ باہر پھینکی ہے۔ تو نون لیگ میں ان کو لے کر جو ہے نا بڑا اس وقت غصہ پایا جاتا ہے کہ مفتیٰ اسماعیل کی اتنی جرت کہ انہوں نے لیڈرشپ کے خلاف اتنی باتیں کر دی، اور بادشاہ سلامت کی جو توہین انہوں نے کر دی، اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو پھر اس کا رزلٹ مفتیٰ اسماعیل صاحب کو کیا ملتا ہے کہ نون لیگ کا اپنے سابق وزیر خزانہ کو پارٹی بدر کرنے کا فیصلہ۔ اور اگر میں ایک ہفتہ پیچھے چلا جاؤں اور ایک ہفتہ پہلے کی جو ڈیولپمنٹس میں نے آپ سے شیئر کر رکھی ہیں، اگر میں ان ڈیولپمنٹس پہ چلا جاؤں تو ان ڈیولپمنٹس میں نے ایک بات آپ کو کلیئرلی کی تھی کہ مسلم لیگ نون کے سینئر وزراء کی لسٹ جو ہے وہ بھی پارٹی چھوڑنے کو تیار ہے، اور ظاہری سی بات ہے نون لیگ کو بھنک پڑ گئی ہوگی، یقین آ گیا ہوگا، اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یقیناً شاید مفتیٰ اسماعیل صاحب بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشتی بدل لیا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ کشتی بدلنے کا اعلان کرتے، ادھر پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ اعلان کر دیا کہ جی ہم ان کو جو ہے نا پارٹی سے باہر نکال رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، ایک خاقان عباسی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اگر آپ ان کو نکالنا چاہ رہے ہیں تو خاقان عباسی صاحب کو آپ کیوں بچا رہے ہیں؟ ایک سوالیہ نشان ہے جو میں سامعین کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے تو میں ان کے لیے بھی چھوڑ کر جاؤں گا، کیونکہ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، کیونکہ آج نہیں تو کل خاقان عباسی صاحب بھی کشتی بدلنے کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے پر تول رہے ہیں، اپنا گھونسلہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر خاقان عباسی صاحب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے گفت و نشید کا نشانہ بیچارے مفتیٰ اسماعیل صاحب کو کیوں بنایا، اور انہوں نے خاقان عباسی صاحب کو کیوں نہیں بنایا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ شاید پس منظر جو شاید خاقان عباسی صاحب کے جو کنسرنز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اتنا بڑا سرمایہ جو مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعظم رہ چکے ہیں،
اس ملک پاکستان کے جب وزیر اعظم جیسا اتنا بڑا عہدہ ایک پارٹی کو چھوڑتا ہے تو یقیناً پارٹی کی ساخت پر ڈنٹ ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ وہ نہ صرف عہدہ چھوڑتا ہے، وہ عہدے کے ساتھ ساتھ پارٹی کی ساخت پر بہت بڑے ڈنٹ اور سوالیہ نشان چھوڑ کر جاتا ہے۔ اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسی وجہ کیا بن گئی کہ اچانک پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے نامور لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ابھی تو آپ آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آگے آگے آپ دیکھیں گے وہ لوگ پارٹی چھوڑیں گے یا آزاد امیدوار کھڑے ہوں گے جن کا شاید کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، جو نام ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں۔ مجھے تو نام لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید میری خبریں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے سورس کی یہ خبر اتھینٹک نہیں، لیکن اب تک میرے سورس نے مجھے جتنی خبریں دلائیں ان میں سے کوئی ایسی ایک خبر بھی نہیں جس پہ میں سٹینڈ نہ لے سکا ہوں، اور کوئی ایسی ایک خبر بھی نہیں جو سچ ثابت نہ ہوئی ہو۔ لیکن میرے سورس نے بہت بڑے دعوے کیے ہیں جس کا میں انتظار کر رہا ہوں سچ ہونے کا۔ جیسے ہی ہمارے جو سورس ہے اس کی باتیں اتھینٹیکیٹ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے نالج میں لے کر آؤں گا۔ باقی آپ کو پنجاب کے نئے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ مبارک، ہم نے ٹویٹ کر دی تھی اب سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے، لیکن سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ جس چینل کے مالک ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ وہ ہم نے ان کی ٹویٹ بڑی پیاری کی ہوئی ہے، وہ آپ ٹویٹ ہمارے ٹویٹر پر جا کے ضرور دیکھیے اور آپ کو یقیناً مزہ آئے گا۔ اور ہم نے اپنے تحفظات بھی وہاں پر ڈسکس کیے ہیں اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں، دیکھیں آپ اس وقت اس ملک پاکستان کی سیاست کو ٹوٹلی بائسڈ کر چکے ہیں۔ کوئی کسی کا فرنٹ مین کہاں پہ لگ رہا ہے، کوئی کسی کا فرنٹ مین کہاں پہ لگ رہا ہے، اور الیکشنز مجھے دور جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ I don't know why، معاملات تو سیدھے ہو رہے ہیں لیکن الیکشنز دور جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ پنجاب کے پی کے سندھ کے اور بلوچستان کے الیکشنز، اس ملک پاکستان کے انفیکٹ جنرل الیکشنز نومبر دسمبر تک پہنچ جائیں، اور نہ صرف نومبر دسمبر تک پہنچیں گے بلکہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو بھی لمبا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آنے والے وقت ہی بہتر فیصلہ کریں گے کہ ہمارا یہ ڈسکو ڈانسر جو ہے، ہمارا یہ ڈسکو اونٹ جو ہے سیاسی، کس کروٹ میں بیٹھے گا، کس کی گود میں جا کر بیٹھے گا، کس سے چارہ کھائے گا، کس سے دھوکہ کھائے گا، آپ یقیناً سمجھ رہے ہیں، اور کس طرح سے اپنی لیگیسی کو کیری آن کرے گا۔ اٹس جسٹ اے میٹر آف ڈیز گائز۔ انشاءاللہ ودن فیو ڈیز یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور جیسے یہ تمام چیزیں، تمام حقائق ہمارے سامنے آئیں گے، انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ابھی کے لیے آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔